محمد وعلى بسم دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر اس فرش اعلیٰ پہ جمع ہوئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت، لیکن اس سے پہلے کہ آغاز سخن ہو آپ کی صلواتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ کے اوپر نیند کا غلبہ ہے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد یقیناً جسم کا تقاضا ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ تھک جاتا ہے، لیکن روح کبھی تھکتی نہیں۔ اس کی زندہ دلیل یہ ہے کہ جب بچے کو رات کو ایگزام دینا ہوتا ہے، پورا سال آپ پڑھتے ہیں
رات میں سارے سال کی پڑھائی کرنی ہوتی ہے، تو زیادہ پڑھائی کرنے سے رات کو نہیں کرتی، تو ہم بار بار چہرہ پانی سے دھوتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، پھر جسم سونے کی طرف جاتا ہے، پھر ہم دھوتے ہیں، پھر ہم پڑھائی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ دو چیزوں کا فرق واضح ہوتا ہے کہ جسم تھک رہا ہوتا ہے اور روح اس جسم کو جگا رہی ہوتی ہے۔ تو جسم کا تقاضا تھکنا ہے، لیکن روح کا کام ہے کہ تھکے ہوئے جسموں کو جگائے۔ بہترین شے جو روح بشر کو جگاتی ہے وہ ذکر حسین بن علی، وہ اہل بیت کا ذکر ہے جو مردہ روحوں کو زندہ کرتا ہے، جو سوئے ہوئے ضمیروں کو جھنجھوڑتا ہے، جگاتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، وہ عرب جسے عزت عورت کا پتہ نہیں تھا، جو بیٹیوں کے پیدا ہونے پر ذلت محسوس کرتا تھا اور اس ذلت سے بچنے کے لیے زندہ اپنی بیٹیوں کو دفن کرتا تھا، ان عربوں کو رسول نے بتایا کہ بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے، بیٹی کا وقار کیا ہوتا ہے۔ اسے ریولیشن کہتے ہیں، انقلاب کہتے ہیں کہ ایک معاشرہ کلچرلی اتنا پیچھے تھا کہ وہ معاشرہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا تھا، اور اسی معاشرے میں جس میں بیٹی کی کوئی عزت نہیں تھی، رسول اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے۔ بالکل معاشرے کے برعکس چلنا، برخلاف چلنا، کہ معاشرہ ایک صنف میں جا رہا ہے اور رسول دوسری صنف میں جا رہے ہیں، تو عربوں کو بتایا کہ بیٹیوں کی عزت کیا ہوتی ہے، بیٹیوں کا وقار کیا ہوتا ہے۔ وہ عرب جو جاہلیت میں اپنی سوتیلی ماں سے اپنے باپوں کے مرنے کے بعد شادی کیا کرتے تھے، انہیں بتایا کہ حلال رشتہ کیا ہوتا ہے، حرام رشتہ کیا ہوتا ہے۔ وہ عرب جو مکے کی گلیوں کا نجس پانی پیا کرتے تھے، انہیں بتایا کہ پاکیزگی کیا ہوتی ہے، طہارت کیا ہوتی ہے۔ وہ عرب جو ایک اونٹ کی خاطر 70 سال جنگیں لڑتے تھے، انہیں بتایا کہ اونٹ اونٹ ہوتا ہے، انسان انسان ہوتا ہے، قیمت انسان کیا ہے، قدر انسان کیا ہے، انسان کا وقار کیا ہے۔ وہ عرب جو برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے، انہیں رسول نے بتایا کہ حیا کیا ہوتا ہے، انہیں بتایا کہ عفت کیا ہوتی ہے۔ وہ عرب جنہیں ادب کا پتہ نہیں تھا، جو مہینوں مہینوں نہاتے نہیں تھے، رسول نے دن میں 5 مرتبہ وضو کر کے پاکیزگی کا درس دیا، غسل جمع بتا کر پاکیزگی کا درس دیا۔ اتنے غسل بتائے کہ عرب کو پتہ چلا کہ پاکیزگی کیا ہوتی ہے، صفائی کیا ہوتی ہے۔ جو 6 مہینہ برش نہ کرے، انہیں کہا کہ ہر وضو سے پہلے تیری جیب میں مسواک ہونا چاہیے۔ اتنا پاکیزگی کا درس دیا۔ اب ان عربوں کو جو بتوں کو سجدہ کرتے تھے، جو اپنی جبینوں کو اپنے بنائے ہوئے پتھروں کے سامنے جھکاتے تھے، ان عربوں کو بتایا کہ جبین ہر ٹھہرے کے سامنے جھکائی نہیں جاتی، یہ رب عالمین کے دربار میں جھکائی جاتی ہے۔ جنہیں عزت کا درس دیا، جنہیں ادب کا درس دیا، جنہیں عورت کی عزت، جنہیں باپ اور بیٹے کا وقار بتایا، جب یہ سب کچھ سکھا چکے تو عرب نبی کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ آپ نے ہمارے اوپر بڑے احسان کیے، ہم تو درندہ صفت تھے، آپ نے انسان صفت بتایا، ہمیں اخلاق کا پتہ نہیں تھا، امانت داری کا پتہ نہیں تھا، آپ نے بتایا کہ امین ہونا کیسا ہوتا ہے، آپ نے بتایا خلق عظیم کیا ہوتا ہے، آپ نے اولاد کی قدر و قیمت کا پتہ بتایا۔ یا رسول اللہ آپ کے احسانوں کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں۔ وہ حبیب جو اپنی مرضی سے کبھی بولتا نہیں تھا، کہ کیا لے کر آئے ہو میرے احسانوں کے بدلے میں؟ کوئی زر لے کر آیا، کوئی دولت لے کر آیا، جس کے پاس مال تھا مال لے کر آیا، جس کے پاس اونٹ تھے اونٹوں کو لے کر آیا۔ کہ یا رسول اللہ جو کچھ ہے آپ پہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ آپ نے
جہنم کی وادیوں سے نکال کر ہمیں جنت کی راہوں کا پتہ بتایا ہے۔ مصطفیٰ کو جو اپنی مرضی سے نہ بولے، انتظار وحی الہی میں تھے، ایک مرتبہ وحی نازل ہوئی، حبیب کہتے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، مجھے نہ زر چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ مال چاہیے، اگر اجر ادا کرنا چاہتے ہو تو میری محنتوں کا صلہ یہ ہے کہ میری آل سے مودت کرتے ہوئے نظر آئے۔ مطلب آج کا مسلمان جو سجدے کر رہا ہے یہ کس کا احسان ہے؟ تیرے نبی کا احسان ہے۔ آج جو تو بت پرست نہیں ہے، خدا پرست ہے، کہ کوئی بتوں کا پجاری، کوئی بندروں کا پجاری، کوئی آگ کا پجاری، کن ذلتوں میں دنیا گھری ہوئی ہے۔ آج تو اپنی جبین کو اللہ کے دربار میں جھکاتا ہے، تو یہ جو سجدے کر رہا ہے، یہ جو اذانیں دے رہا ہے، یہ جو سانسیں لے رہا ہے، یہ جو طواف کر رہا ہے، یہ جو کعبے کی زیارت کر رہا ہے، یہ آج جو تیرے دل میں تھوڑی بہت انسانیت کی عزت ہے، یہ کس کا سکھایا ہوا ہے؟ یہ مصطفیٰ کا بتایا ہوا ہے۔ تو اگر رسول کا اجر ادا کرنا ہے تو آج نے رسالت یہ ہے کہ رسول کی آل سے مودت کرتے ہوئے نظر آؤ۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میری آل سے محبت کرو؟ آپ نے یہ کیوں کہا کہ مودت کرو؟ من مات علی حب آل محمد، جو اہل بیت کی محبت پہ مرا۔ عربی میں لفظ محبت بھی ہے، لفظ حب بھی ہے، کہہ سکتے تھے کہ میری آل سے محبت کرو، لیکن یہ نہیں کہا محبت کرو، کہا مودت کرو۔ فرق محبت اور مودت کیا ہے؟ فرمایا محبت بیوی سے کرتے ہو، محبت بچوں سے کرتے ہو، محبت وطن سے کرتے ہو، محبت اپنی ثقافت سے کرتے ہو، محبت اپنے مال سے کرتے ہو، محبت اپنے گھر سے کرتے ہو، محبت اپنی جاب سے کرتے ہو، محبت اپنے ممبارے سے کرتے ہو، محبت اپنے بدن سے کرتے ہو، محبت اپنے بچوں سے کرتے ہو۔ فرمایا جہاں کائنات کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مودت اعلیٰ ترین مقام ہے، یعنی جہاں پہ بیوی قربان، جہاں پہ بچے قربان، جہاں پہ اولادیں قربان، جہاں پہ مال قربان، جہاں پہ جان قربان ہو جائے وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو کربلا محبتوں کا میدان نہیں ہے، مودتوں کا میدان ہے۔ کہ کسی ماں نے کہا کہ مولانا یہ کیسی محبت ہے جو کربلا میں بی بی ام فروا کی نظر آتی ہے؟ ارے 14 سال کا بیٹا ہے، کون سی ماں ہے؟ ماں تو پوری رات جاگتی ہے کہ میں بیمار رہتی ہوں تو رہ جاؤں لیکن میرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ ماں تو اپنے بچوں پر آنچ آنے نہیں دیتی، لیکن عجیب ماں ہے کربلا کی کہ اپنے بچے کو سجا کر دھجا کر مقتل میں بھیج رہی ہے، تیروں کے سائے میں، تلواروں کے سائے میں، نیزوں کے سائے میں۔ جانتی ہے اگر قاسم جائے گا تو واپس نہیں آئے گا۔ اکبر کی ماں جانتی ہے اکبر گیا تو واپس نہیں آئے گا۔ علی اصغر کی ماں جانتی ہے، یہ تمام مائیں جانتی تھی، لیکن پھر بھی اپنے بچوں کو موت کے منہ میں کیوں بھیج رہی ہے؟ مولانا یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے، یہ محبت کے خلاف ہے۔ میں نے کہا بالکل سچ کر رہے ہو کہ جس سے محبت ہوتی ہے اسے مارا نہیں جاتا، اسے مقتل میں بھیجا نہیں جاتا۔ لیکن آؤ ذرا کربلا کی ماؤں سے پوچھو کیا وہ بچوں سے محبت کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ جب پوچھو گے بی بی ام لیلا سے، بی بی ام فروا سے کہ بی بی کیا آپ کو قاسم سے محبت نہیں ہے؟ جسے محبت ہوتی ہے وہ موت کے منہ میں بچوں کو بھیجا نہیں کرتے، تو جواب آئے گا ہاں مجھے قاسم سے محبت ہے پر حسین سے مودت ہے۔ جہاں مودت ہوتی ہے وہاں سب کچھ لٹانا پڑتا ہے، جہاں مودت ہوتی ہے وہاں سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو عزیز و کربلا محبتوں کا میدان نہیں ہے، مودتوں کا میدان ہے۔ کہ میں نے کہا جن کو محبت تھی انہوں نے حسین کو خط لکھے تھے۔ محبت نہ ہوتی کبھی مولا حسین کو خط نہ لکھتے کوفی، محبت نہ ہوتی کبھی تقابین کا لشکر نہ بنتا، محبت نہ ہوتی کبھی مختار کا ساتھ نہ دیتے۔ یہ جو پچھتاوا تھا یہ محبت کا پچھتاوا تھا، اور جو غفلت تھی اس غفلت سے وہ آگاہ تھے۔ تو محبت بندے سے خط لکھواتی ہے، 20,000 خط
لکھے گئے محبت میں، تو جنہیں محبت تھی انہوں نے حسین کو خط لکھے، اور جس میں مودت تھی اسے حسین نے خط لکھا۔ تو حبیب مقام مودت پر تھا، کوفی مقام محبت پر تھے۔ محبت بندے کو مجلس میں لے کر آتی ہے، محبت رلواتی ہے، محبت ماتم کرواتی ہے، محبت مرثیہ پڑھواتی ہے، محبت ذاکر بناتی ہے، لیکن مودت نماز شب پڑھواتی ہے، مودت عابد بناتی ہے، مودت سید العابدین بنا دیتی ہے۔ یہ مودت کا کمال ہے۔ محبت صرف قدموں کو چلا کے کربلا تک لے کر جاتی ہے، لیکن محبت پلٹتے ہوئے، مودت بندے کو پلٹتے ہوئے اور بنا دیتی ہے۔ تو محبت تو اہل سنت بھی کرتے ہیں، محبت تو مسیحی بھی کرتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت کرنا کمال نہیں ہے، کیونکہ بندہ ہر با کمال سے محبت ہی کرتا ہے۔ ایک بندہ پھول سے محبت نہ کرے، عیب پھول میں نہیں اس کے اندر۔ دنیا کہے کہ تو بیمار ہے کبھی پھول اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ بندے کو جب بخار ہو نا، میٹھی چیز میٹھی نہیں لگتی، نمکین چیز نمکین نہیں لگتی، تو یہ نہیں وہ نمکین نہیں ہے، تجھے بخار ہے۔ تو جسے علی اچھا نہیں لگ رہا نا، علی میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تیری ذات میں ہے۔ بندہ اب ایک حسین تصویر ہو، بندہ تصویر کی تعریف تو کرے، حسین چہرہ ہو تو خود بخود بندہ کہتا ہے حسین چہرہ، حسین تصویر، اچھی آواز تعریف کرتا ہے، کیونکہ فطرت بشر میں ہے کہ بشر کمال کو پسند کرتا ہے۔ دھوکہ کھا لیتا ہے، یہ حبیب بتاتے ہیں کہ دھوکہ کہاں کھاتا ہے۔ کبھی کبھی جس میں کمال نہیں اسے باکمال سمجھنے لگتا ہے۔ اہل بیت کا کام ہے تجھے حقیقی کمال تک پہنچائے۔ اب بندہ کا ہے ظاہر پرست، انسان ہے ظاہر پرست۔ مثال کے طور پہ یہ ٹیشو ہے، تصور کیجیے یہ کوئی نجس چیز ہے، میں نے اس کو ڈالا ٹیشو کے اندر اور میں نے لپیٹا، لپیٹنے کے بعد میں نے اسے ریشمی کپڑے میں ڈالا، اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر عطر لگایا، خوشبو ڈالی۔ اب جب آپ کے سامنے لے کر آپ نے ہاتھ لگایا، آپ نے کہا کتنا ملائم ہے، کتنی خوشبو والا ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ تو انسان ظاہر کا دھوکہ کھاتا ہے۔ مولا فرماتے علی والا ظاہر کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھاتا، وہ اس کے باطن تک جاتا ہے۔ یہ کمال مودت سے ملتا ہے۔ تو فطرت بشر میں ہے کہ بشر کمال کو پسند کرتا ہے۔ آپ کی فطرت میں ہے کہ آپ پرفیکشن کو پسند کرتے ہیں۔ 7 سال کے بچے سے پوچھو گے نا حسین میں پاس ہونا ہے یا فیل، کہ بابا پاس ہونا، بندہ کہے گا 1 نمبر بھی لے کے پاس ہو جاؤں، فیل نہیں ہونا چاہتا کوئی۔ کافر، مسلم، شیعہ، کوئی بھی بندہ ہو، وہ دنیا میں ناکام ہونا نہیں چاہتا۔ ہر بندہ کمال اور پرفیکشن تک پہنچنا چاہتا ہے۔ بچے سے بھی پوچھو کہتا میں باکمال ہونا چاہتا ہوں، بوڑھے سے پوچھو باکمال ہونا چاہتا ہوں۔ دھوکہ کہاں پہ کھاتا ہے؟ دھوکہ کمال کو سمجھنے میں کھاتا ہے، کمال شناسی میں یہ کمزور ہے۔ یہ سمجھتا ہے یہ ٹشو باکمال ہے، لیکن یہ باکمال نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں عاشق کمال بن، اور کمال وہ ہے جسے بقا ہو، فنا کو کمال نہیں ہے۔ عاشق کمال بن۔ اب فطرت کو شیطان بدل نہیں سکتا، شیطان جگہ کو بدلتا ہے، شیطان قبلہ بدلتا ہے، شیطان خدا بدلتا ہے۔ ہر فطرت بشر میں ہے سے خدا کی عبادت کرنی، شیطان کیا کرے گا؟ جگہ بدل دے گا۔ اس کے بجائے کہ خدا کو سجدہ کرے خود کو سجدہ کرے، اس کے بجائے کہ خدا کو سجدہ کرے کہ ستارے کو سجدہ کرے گا۔ فطرت
بشر میں ہے کہ نبی کے بعد کسی نہ کسی کو امام مانے. فطرت میں کوئی نہ کوئی ہادی سے چاہیے. اب ہادی کی جگہ بدل جاتی ہے. اس کے بجائے کہ یہ علی کے در پہ چلا جائے یا ہر کسی کے در پہ چلا جائے. تو تیرا کمال ہے، تو کمال شناس بن. یہ اہل بیت کا کام ہے، یہ مودت کا کام ہے کہ مودت وہ آنکھ بندے کو دیتی ہے کہ بندہ حقیقت کو پہچان سکتا ہے. مودت وہ اسکینر ہے کہ چیزوں کو اسکین کر کے پہچان لیتا ہے. مودت کن ہے، اشیاء تک جاتا ہے کہ اندر تک جا کر دیکھے کہ یہ شے کیا ہے. تو کمال فطرت بشر میں ہے. اب کمال کو پہچاننے میں بشر غلطی کرتا ہے. مثلا شیطان نے کسی کو بول دیا کہ مال کمال ہے. اب اس کی زندگی میں ایک سوچ بنی کہ اگر مال ملے گا تو میں باکمال بنوں گا. پوری زندگی اس کمال کو حاصل کرنے کے لیے اس نے لگا دی تاکہ کروڑپتی بن جاؤں اور اربپتی بن جاؤں تاکہ میں باکمال بن جاؤں. ہاں مال تمہاری زندگی میں لگژری لائف اسٹائل تو لا سکتا ہے لیکن کمال نہیں لا سکتا. مال کے ذریعے اچھا گھر تو خرید سکتے ہو لیکن کبھی باکمال نہیں بن سکتے کیونکہ دنیا کی ہر شے ملنے کے بعد فنا کی طرف چلی جاتی ہے. ایک جوان یہ سوچتا ہے مثلا فلاں خاتون سے میری شادی ہو گئی تو میں باکمال بن گیا، میری زندگی کا ہدف پورا ہو جائے گا. پوری زندگی کی ٹکوٹو لگا دیتا ہے ایک انسان کو حاصل کرنے کے لیے. یہ جتنی فلمیں بنتی ہیں کس چیز پہ بنتی ہیں کہ ہیرو پوری زندگی خاتون کے پیچھے لگا دیتا ہے. 2.5 گھنٹے کی فلم اسی پہ ہوتی ہے کیونکہ ایک کمال ہے اور اس کمال کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، دنیا سے لڑتا ہے، مر مٹ جاتا ہے اس خاتون کو حاصل کرنے کے لیے. اور یہی چیز آپ کے دماغ میں آتی ہے، آپ کو کوئی پسند آ گیا آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہو بھائی یہ چیز تو مجھے چاہیے، اگر نہیں ملی تو میرا زندگی میں کچھ بھی نہیں ملا. بندہ سمجھتا ہے میں تو ناکام ہی ہو گیا اگر یہ چیز مجھے تو ملی. وہی بچپنا جو بچے کو کھلونا نہ ملے کتنا والدین کو تنگ کرتا ہے. گویا کھلونا نہیں کہ اس کی زندگی نہیں. اور فرماتے ہیں کبھی کبھی لوگ بڑے تو ہو جاتے ہیں، جسم بڑا ہوتا ہے عقلیں بڑی نہیں ہوتی. جسم بالغ ہو جاتا ہے پر فکر بالغ نہیں ہوتی. فرمایا جسم تو حیوانات کے بھی بلوغ تک پہنچ جاتے ہیں، انسان تب ہے جب عقل بالغ ہو جاتا ہے. بچہ اس پہ ناز نہ کرے کہ جلدی قد بڑا ہو گیا اور چہرے پہ داڑھی آ گئی گویا میں مرد ہو گیا. مردانگی جسموں سے نہیں ہوتی، عقل کو مرد بنا. رسول نے کہا تھا کل آدم اسے دوں گا جب مرد ہوگا. سامنے کے نامرد تھے. تو جو مردانگی کا تصور تیرے ذہن میں ہے وہ نبی کے ذہن میں نہیں ہے. جو مردانگی تیرے ذہن میں ہے وہ حیوانیت ہے، جو مردانگی نبی کے ذہن میں ہے وہ شجاعت ہے. عقل اگر بالغ ہو جائے تو بندہ نبی کو چھوڑ کے میدان سے نہیں جاتا کیونکہ اس نے سمجھا تھا کمال مال غنیمت میں نہیں ہے، کمال مصطفیٰ کی مدد کرنے میں. یہ شناسائی علی مولا کو تھی، دوسروں کو نہیں تھی. انہوں نے سمجھا کہ کمال مال میں ہے، اگر مال مل گیا تو ہم باکمال بن جائیں گے. لیکن مولا نے سمجھا مال ملے نہ ملے جسے مصطفیٰ مل جائے. کربلا میں مولا حسین پہنچے یہ جملہ کہا کہ اے خدا جسے تو مل گیا اسے سب کچھ مل گیا. بندہ سوکھے تو چلی وہ جو غنی مطلب ہے. امام سجاد ایک جملہ ہے یہ عقل مندوں کے لیے. مولا فرماتے ہیں حیرت ہے اس دنیا پر جو حسن کو دیکھ کر حسن کی تعریف کرتی ہے. حسین چہرہ دیکھ کیا کہنا چہرے کا، اچھا منظر دیکھ کیا کہنا منظر کا، خوبصورت پرندہ دیکھا قبلہ دیکھیے پرندے کا. یہ نیشنل جغرافیہ کس چیز کی تعریف کرتی ہے؟ نیچر کی. یہ دریا یہ ہے، مچھلی یہ ہے، پرندے یہ ہیں. اب یہ بالکل اسی طرح ہے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ کسی مومن کے گھر پہ جاؤ دعوت میں، سامنے بریانی گوشت چاول دال اور آپ نے دال کا چمچ دیا. آپ نے کہا کیا کہنا دال کا، اتنی مزیدار ہے دال. پھر آپ نے گوشت کی روٹی لی. آپ نے کہا کیا کہنا اس مرغی کا، کیا مرغی ہے اور کیا ران ہے، اس منہ میں پانی تو نہیں آ رہا. آپ تعریفیں کرنے لگے اور جس نے دعوت دی ہے وہ بندہ پریشان ہے. بنایا میں نے، تعریف مرغی کی کیے جا رہا ہے، تعریف دال کی کیے جا رہا ہے. میں نے جو زحمت کی میری تعریف، بنایا تو میں نے ہے نا.
ہر مرغی ذائقے دار نہیں ہوتی نا، میرے ہاتھ نے اسے ذائقہ دیا نا، میرے ہاتھ نے اسے ٹیسٹ دیا نا، تبھی یہ ذائقے دار بنی۔ تو وہ فرماتے ہیں حیرت ہے زمانے پر جو دنیا کے حسن کی تو تعریف کرتے ہیں، لیکن جس نے حسن بنایا ہے بندہ اس کی تعریف نہیں کرتا۔ اصل خالق کی تعریف ہے نا، بھائی رنگ تو رنگ ہے نا، تصویر کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ کمال اس ہاتھ کا ہے نا جس نے خوبصورت پینٹ بنائی ہے۔ اب بندہ پینٹ کی تعریف کرے، پینٹر کی نہ کرے، گھر کی تعریف کرے، بنانے والے کی نہ کرے، تو یہ بے عقلی ہے نا۔ تو عقل بندے کو ہدف با کمال تک پہنچاتی ہے کہ کس نے، اور دوسرا بھی مولا فرماتے ہیں دنیا میں جتنا بھی حسن ہے یہ عطائی ہے۔ کیا ہے؟ عطائی۔ جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، اب بندہ کتنا بھی شکل کا برا ہو نا، خود کو خوبصورت لگتا ہے۔ یہ بھی اللہ نے اس کی سیٹسفیکیشن کے لیے اس کے اندر ڈالا ہے۔ تو آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کتنا خوبصورت ہے۔ 2 گھنٹے بعد جوان آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، خواتین تو علماء اور حفیظ۔ اب بندہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو اور کہے کہ میں کتنا خوبصورت ہوں، تو مولا کہتے ہیں کہ یہ جو تو خوبصورت ہے، کیا تو نے خود کو خوبصورت بنایا ہے؟ تیرے حسن میں تیرا کمال کیا ہے؟ اگر تیرا چہرہ ایسا ہے، اس میں تیرا کمال کیا ہے؟ مطلب جو تجھے حسن ملا ہے وہ عطا ہے، وہ ذاتی نہیں ہے۔ اگر میرے ہاتھ میں کلر ہو، میرے ہاتھ میں پین ہو، جو میں پینٹنگ بنا رہا ہوں، یہ خلقت، یہ میری عطا نہیں ہے، یہ میں نے خود بنایا ہے، یہ حسن ذاتی ہے۔ ایک حسن عطائی ہے جو اللہ عطا کرتا۔ تو کائنات کا جتنا حسن ہے وہ حسن عطائی ہے کہ مثلا طاووس اتنا خوبصورت ہے، یہ درخت اتنا خوبصورت ہے، یہ بادلوں کا منظر اتنا حسین ہے، تو بادلوں نے خود کو خود بادل نہیں بنایا، درخت نے خود کو خود حسن نہیں دیا، اس چہرے نے خود کو خود حسن نہیں دیا، اسے کسی نے حسن عطا کیا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں تعریف اس کی ہوتی ہے جس کا حسن اس کا اپنا ہو، نہ کہ کسی سے لیا گیا ہو۔ اور فرمایا کائنات میں صرف ایک ذات ہے جسے کسی نے حسن نہیں دیا، جو خود اپنے آپ میں حسین ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ذات پروردگار عالم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، یا امام منتظر، برائے صحت و سلامتی علماء اسلام بآواز بلند در صلوات۔ تو جتنے بھی اجسام ہیں یا اجساد ہیں، ان کا حسن عطا کرتا ہے، لیکن ایک حسن ہے جو تیرا اپنا ذاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو جو کردار بناتا ہے تو خود بناتا ہے، وہ عطا نہیں ہے۔ یزید اگر یزید بنا، اللہ نے نہیں بنایا تھا، اس نے خود کو یزید بنایا۔ اور اگر ہور بنا، اس میں ہور کا کمال تھا، حسین کی دعا تھی، ہور کا اپنا کمال تھا کہ ہور بنا۔ تو ایک چیز تجھے ملتی ہے جو تیری اپنی عطا ہے۔ اب قرآن کی آیت پڑھوں تاکہ یہ مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کیا چکھنا ہے؟ موت کا کیا چکھنا ہے؟ ذائقہ۔ یہ پانی ہے تو پانی کا کوئی نہ کوئی ذائقہ ہے نا۔ پانی میں اگر نمک ڈالو تو نمکین، شوگر ڈالو تو میٹھا۔ تو سوال یہ ہے موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ میٹھا ہے، کھٹا ہے، نمکین ہے، آم والا ہے، کیسا ذائقہ ہے موت کا؟ تو یہاں اہل بیت فرماتے ہیں موت کا کوئی ذائقہ نہیں، موت کو تو خود ذائقہ دیتا ہے۔ موت کا کوئی ذائقہ، یعنی میں اگر تفصیلاً عرض کروں تو موت کی مثال پانی کی طرح ہے۔ جس طرح پانی کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، روح افزا ملاؤ تو پانی میٹھا، زہر ملاؤ تو پانی کڑوا،
نمک ملاؤ تو پانی نمکین، فرما اسی طرح موت کا ذائقہ نہیں ہوتا، موت کو تو ذائقہ بناتا ہے۔ جب بندہ مرے گا کہے گا ملک الموت ذائقہ کڑوا ہے، آواز آئے گی میں نے نہیں بنایا، تو نے خود بنایا۔ اب آئیے کربلا نے کہا کہ بھتیجے کیف عندک الموت، تیرے لیے موت کیسی ہے؟ کہ چچا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ قاسم نے اپنی موت کے ذائقے کو میٹھا بنایا تھا، تبھی میٹھا لگ رہا تھا۔ یہ واحد ذائقہ ہے جو تو خود بناتا ہے، اپنے کردار سے اپنے ذائقے کو کریٹ کرتا ہے۔ اب تیری مرضی ہے تو قاسم کی طرح ذائقہ میٹھا بنا یا یزید کی طرح ذائقہ کڑوا بنا۔ تو یہ واحد چیز ہے جس کی کریشن تیرے ہاتھ میں ہے۔ اب پرفیکشن تک جانا یہ تیرا کام ہے، پرفیکشن کو پہچاننا یہ تیرا کام ہے۔ جسے تو با کمال سمجھ رہا حقیقت میں وہ کمال بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی کبھی جسے میں کمال سمجھ رہا ہوں وہ کمال نہیں ہے، وہ ضرورت زندگی ہے۔ مال ضرورت زندگی کا ہے، گھر ضرورت زندگی کا ہے، بیوی ضرورت حیات ہے، اولاد ضرورت تجدید نسل ہے، لیکن فرمایا کمال نہیں ہے۔ کمال کیا ہے؟ کمال ذات پروردگار عالم ہے، کمال مودت اہل بیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین ترین عورت سے شادی کر کے آؤ گے، اگر تم نے اس کے حسن کو کمال سمجھا اور عاشق کے حسن سمجھ کے شادی کی، خدا نخواستہ چہرہ بگڑ گیا، اسکن پرابلم آ گئی، تو جس کمال کی وجہ سے لے کر آئے تھے جب وہ حسن چلا جائے گا محبت بھی نکل جائے گی۔ لیکن اگر تم نے شادی کردار کی وجہ سے کی جو اس نے خود بنایا ہے، اللہ نے چہرہ دیا، کردار اس نے خود بنایا۔ چہرے کو فنا آ سکتی ہے پر کردار میں بقا ہوتی۔ بندہ جوان تو چہرہ خوبصورت، بوڑھا ہو گیا تو جھریاں آ گئی، چہرہ مرجھا گیا، لیکن کردار جوانی میں بھی نکھار ہوتا ہے۔ اور بندہ اگر با کردار ہو کر زندگی گزارے تو جب بوڑھا بھی ہو جائے تو حبیب ابن مظاہر بن کے دنیا سے یہ اصل کمال ذات ہے۔ اے جوان، اے بزرگ، یہ کمال جو کمال کردار ہے یہ وہ ذائقہ ہے جو تجھے چکھایا جائے گا۔ تو کمال شناس ہوں، کبھی بھی ایسی چیزوں کو کمال نہ سمجھنا جنہیں فنا ہے۔ کمال وہی ہے جسے اللہ نے بقا عطا کی ہے، اور دنیا کی ہر محبت کو فنا ہے، بس مودت اہل بیت ہے جسے بقا ہی بقا ہے۔ یہاں پہ ایک باریک نکتہ جس کو وضاحت کروں پھر ایک قدم آگے بڑھوں۔ فرماتے ہیں الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور بغض کے علاوہ کچھ اور ہے؟ ہم دنیا میں جو بھی کرتے ہیں اس ایک جذبے کی وجہ سے جس کا نام کیا ہے؟ محبت۔ باپ صبح گھر سے نکلتا ہے تھکا ہوا ٹوٹا ہوا، کام کرتا ہوا واپس آتا ہے، مثال کے طور پہ اس کی تنخواہ اگر 40,000 ہے تو اس کی ذات کے لیے انف ہے، اس کے اخراجات، اس کے کپڑے، اس کا خرچہ 40,000 میں پورا ہے، لیکن یہ کہتا ہے مزید کماؤ، مزید بناؤ۔ کیوں؟ چونکہ یہ چاہتا ہے میرا بیٹا بھی اچھی زندگی گزارے، میری بیوی بھی اچھی زندگی گزارے۔ تو یہ پسینہ اپنے لیے نہیں بہا رہا، یہ پسینہ اولاد کے لیے بہا رہا ہے۔ کیوں بہا رہا ہے؟ کیونکہ محبت کا جذبہ ہے، محبت سے محنت کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ رات کے اس پہر میں آپ سب امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اپنی محبت میں حسین کی محبت میں، تو کون سی چیز گھروں سے قدموں کو نکال کر فرش عذاب پہ لاتی ہے؟ یہ محبت کا جذبہ ہے۔ بندہ سکون سے سونا پسند کرتا ہے، گاڑی میں سفر کرنا پسند کرتا ہے، لیکن جب اربعین حسینی پہ جاتا ہے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں لیکن رکتا نہیں ہے۔ لوگ منتیں کرتے ہیں گاڑی میں آ جا، کہتا نہیں میں کربلا پیدل جاؤں گا۔ یہ کون سی چیز ہے جو ساری تکلیفوں کو برداشت کروا رہی ہے؟ یہ محبت کا جذبہ ہے۔ تو محبت ایک ایسے موشن کا نام ہے، ایک ایسے پاور کا نام ہے جو انسان سے کام کرواتا ہے، جو انسان کی باڈی میں انرجی پیدا کرتا ہے۔ جب مال کی محبت ہوگی تبھی مال کے پیچھے جائے گا۔ ابن سعد اگر قاتل حسین بنا تو رائے کی حکومت کی محبت تھی جس نے سعد کے اندر یہ ارادہ ڈالا کہ وہ قاتل حسین بنے۔
شمر اگر قاتل حسین بنا تو دل میں محبت مال تھی. یعنی قبلہ دیکھو، اگر محبتوں کا قبلہ مال بن جائے، اگر محبتوں کا قبلہ حکومت بن جائے، اگر محبتوں کا قبلہ شہرت بن جائے، اگر محبتوں کا قبلہ چاپلوسیاں بن جائیں، تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ اور اسی قبلے کو فوراً، یعنی نماز تو پڑھے گا خانے خدا کی طرف، پر دل میں جو محبت ہے اس کا قبلہ کون ہے؟ مال ہے. تو دنیا کی جو جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کس کعبے کے گرد گھومے گی؟ جو محبت ہے، جس نے قبلہ بنایا ہے. تو صبح اور شام اس کے ذہن میں ایک ہی فکر ہوگی، مثلا مال اگر قبلہ بن جائے، اولاد اگر قبلہ بن جائے، بیوی اگر قبلہ بن جائے، تو بندہ اسی قبلے کے پیچھے اپنی زندگی کو گھماتا رہتا ہے. تو اصل یہ ہے کہ تم اپنی دل کی محبتوں کے قبلے کو محبت حسین میں بدل دو. حر کا جب قبلہ بدلا تو حر نے سب کچھ چھوڑا اور حسین کی لشکر بنایا. زہیر پورے سفر میں اس کا لشکر مولا حسین کا لشکر چند کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا. غلاموں کو کہا دور سے دیکھو کہیں حسین کا لشکر قریب آئے تو وہاں خیمہ نہ لگانا، کیونکہ اگر فرزند رسول آئے میں مدد کرنا نہیں چاہتا، میں اپنی آخری عمر اپنے باغ میں اپنے فارم ہاؤس میں گزارنا چاہتا ہوں، میں ان سیاسی چکروں میں پڑنا نہیں چاہتا. خیمہ دور لگایا تھا، لیکن حسین خود اس تک پہنچے کیونکہ جانتے تھے اندر سے اس کا قبلہ اور ہے. یہ مجلس چنگاری ہے، اندر میں بندے میں وہ نور ہونا، چنگاری لگنے کی ضرورت ہے، اور لگ جائے تو بندہ اور بن جاتا ہے. یہ چنگاری لگ جائے تو بندہ زہیر بن جاتا ہے. شیعہ بھی نہیں تھا. کیا کہا حسین نبی نے خیمے میں لا کر؟ یقیناً مولا نے زہیر کو بتایا ہوگا کہ کمال کیا ہے. تو آخری زندگی جس باغ میں گزارنا چاہتا ہے زہیر، کتنے سال گزارے گا؟ 20 سال 30 سال. آخرکار تو مر جائے گا، نہ یہ باغ تیرے پاس رہے گا نہ تو باغ کے پاس رہے گا. آؤ حسین وہ باغ عطا کرے جہاں ہمیشہ مستقل رہتا ہے. دیکھیے کمال، حقیقی کمال کا جب زہیر کو پتہ چلا، زہیر مولا کے لشکر میں گیا. تو بات اتنی سمپل سی ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ میرے دل میں کس محبت نے گھر بنایا ہے، اس کو پہچانو اور اس کی جگہ کو بدلو. اور شیطان بھی یہی کرتا ہے، پہلے محبت ایجاد کرتا ہے، پھر مومن کو اس محبت کے پیچھے لگاتا ہے. سمپل سی مثال دوں، آپ ٹی وی دیکھتے ہو نا، ٹی وی پہ وقفے آتے ہیں، مثلا دن رات کوک کا 7 اپ کا وقفہ دکھایا ہے. جتنا ریپیٹڈلی دیکھتے ہو تیرے سب کانشیس میں اس چیز کی محبت چلی جاتی ہے، نہ بھی چاہو تو محبت چلی جاتی ہے. جس چیز کو جتنا دکھایا جاتا ہے وہ چیز ذہن میں اتنی دیر کی شروع ہو جاتی ہے. اب آپ دکان پہ جاؤ گے، مثلاً آپ نے دن رات روڈ پہ بھی دیکھا پیپسی کا لوگو ہے، ڈراموں میں دیکھا وقفوں میں بھی پیپسی دکھائی گئی، موبائل کھولا تو یوٹیوب پہ بھی پیپسی دکھائی گئی. اب دکان پہ جاؤ گے 4 مثلاً ڈرنکس پڑی ہوں گی، آپ کا ہاتھ آٹومیٹیکلی کس کی طرف جائے گا؟ پیپسی کی طرف جائے گا. جسے جتنا دیکھا ہے وہ اس کا تو خریدار بن جاتا ہے. تبھی فرمایا کہ اہل بیت کی محفلوں میں بیٹھا کرو تاکہ خریدار کلام حسین بنو. فرمایا برا دوست بندے کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، اچھا دوست بندے کو اچھائیوں کی طرف لے جاتا ہے. چھٹے امام منبر پر گئے، امام جعفر صادق ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، مولا خطبہ دیتے تھے. امام نے کہا آج میں کوئی تقریر نہیں کروں گا، آج تم لوگوں سے پوچھوں گا کل جو میں نے تقریر کی تھی اس سے تم نے سیکھا تھا. بندہ سوچے بھی تو صحیح، مجلس سے سن تو رہا ہوں لیکن سیکھ کیا رہا ہوں. یہ نہیں کہ ایک کان سے جا رہی ہے اور دوسرے کان سے نکل رہی ہے. ان مجلس میں دنیا میں کام آئے گی نہ آخرت میں کام آئے گی. یہ سیاہ وقت ہے. امام نے کہا یہ بتاؤ کہ تم نے میری تقریر سے سیکھا تھا. آپ بیجت کے پاس لوگ جاتے تھے نا، قبلہ نصیحت بہت پیاری نصیحت کرتے تھے. فرماتے تھے بیٹے زیادہ نصیحتیں مجھ سے سننے نہ، میری ایک ہی نصیحت ہے، جتنا پتا ہے اس پہ عمل کر. بندے کو پتا بھی چلے گا اس پہ عمل نہیں کرتا، مزید کتابوں کو کھنگالتا رہتا ہے.
جتنا پتہ ہے پہلے اس پہ عمل کر. پھر تو مولا میں نے عمل کر لیا، اب مجھے مزید. تو یہ حرص ہے. حریص نہ بنو، عامل بنو. عمل کرنے کے بعد حرص بنو. پہلے جو روٹی پڑی ہے اسے کھا لے، پھر مزید روٹیوں کی تلاش میں جا. تو امام نے یہ بتا کہ تم نے کل میری تقریر سے کیا سیکھا؟ سارا مجمع خاموش. ایک بندہ ہوتا کہ مولا میں نے کچھ سیکھا ہے. امام نے کہا بتا کیا سیکھا؟ کہ مولا کل آپ نے تقریر کی تھی کہ دوست اسے بناؤ جو ہمیشہ تیرے ساتھ رہے، بالکل تیرے ساتھ رہے ہمیشہ، کبھی بھی تجھ سے جدائی پذیر نہ ہو. پھر تو نے کیا سیکھا؟ کہ مولا میں نے بہت ڈھونڈا، جتنے دوست تھے ان کی لسٹ بنائی. مثلا جو جگری دوست تھے میرے، ہمیشہ ہر جگہ میدان میں گھومنے میں پھرنے میں ہمیشہ میرے ساتھ رہتے تھے، اور آپ نے کہا ہمیشہ ساتھ رہے. مولا میں نے کہا کہ وقت تو آئے گا نا جب بندہ مر جاتا ہے تو یہی دوست مٹی کے منوں کے نیچے اتار کے چلا جاتا ہے. میں نے کہا بیٹا سب سے بہترین دوست ہے باپ کے لیے، پھر بھی میں نے کہا بیٹا بھی تو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. بیوی بہترین دوست ہے، اور جب میں نے شریعت کو پڑھا کہ مرد مرتا ہے تو آٹومیٹیکلی عورت کو طلاق آ جاتی ہے. یہ بھی جدائی کا رشتہ ہے. ہاں امام نے کہا پھر دوست ملا کہ نہیں ملا؟ مولا مجھے نہیں ملا. پھر مولا پھر میں نے کہا آپ نے آئے کہ دوست اسے بناؤ تو ہمیشہ ساتھ رہے. تو میں نے کہا میں آپ کو دیکھوں کہ آپ کا دوست کون ہے. یہ عقلمند شیعہ ہے، معصوم کے کلام سے کچھ سیکھتا ہے. مولا میں نے کہا یہ دیکھوں کہ آپ نے دوست کس کو بنایا. کہ مولا یہ بتا پھر میں نے کسے دوست بنایا. کہ مولا دوست وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ بندے کا سب سے زیادہ وقت گزرے، ساتھ ہو. مولا جب میں نے آپ کی زندگی کو دیکھا کہ آپ کا سب سے زیادہ وقت کس کے ساتھ گزرتا ہے، تو میں نے دیکھا آپ کا سب سے زیادہ وقت مصلی عبادت پہ گزرتا ہے. تو میں سمجھ گیا بہترین دوست پروردگار عالم ہے، جو دنیا میں بھی بندے کے ساتھ، قبر میں بھی بندے کے ساتھ، آخرت میں بندے کے ساتھ. اب اس نے کمال پہچان لیا نا کہ کمال کیا ہے. کمال اطاعت پروردگار عالم ہے، کمال اللہ کا ساتھ ہے. اس لیے معصوم فرماتے کہ اے ہمارے امامرتا کا فرمان، اے ہمارے چاہنے والوں، اگر امام سمجھ کے ہم سے باتیں نہیں کر سکتے تو باپ سمجھ کے باتیں کریں. اگر باپ سمجھ کے بھی جھجکتے ہو تو فرمایا کہ بھائی سمجھ کے باتیں کریں. اگر بھائی سمجھ کے بھی بات نہیں کر سکتے تو مولا فرماتے ہیں ہمیں اپنا دوست سمجھ کے ہم سے باتیں کرنا. گویا سب سے قریب ترین رشتہ اگر تیرے ساتھ کسی کا ہو سکتا ہے وہ تیرے امام کا رشتہ ہے. تبھی فرمایا شیو یہ مت سمجھنا ہم تیرے احوال سے غافل ہیں، تیرے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تیرا امام تجھے دیکھتا بھی ہے اور تیرے حق میں دعا بھی کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد. تو وہ مودت کا پاور ہے جو انسان کے دل سے ہر طرح کی محبت کو نکالتا ہے اور اہل بیت کی محبت کو بٹھاتا ہے. لیکن مودت تک جانے کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی. جب تک قربانی نہیں تب تک مودت نہیں. یہ نماز جو آپ پڑھتے ہو یہ وقت کی قربانی ہے. خمس جو آپ دیتے ہو یہ مال کی قربانی ہے. روزہ جو آپ رکھتے ہو یہ بھوک اور پیاس کی قربانی ہے. خدا چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہتا ہے کہ دیکھوں اس مومن میں قربانی کا جذبہ کتنا ہے. اگر وہی جذبہ قربانی جو کربلا والوں میں ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم بھی اپنے زمانے کے حر بن سکتے ہیں. یہ نہیں کہ سلمان ایک تھا، آپ بھی سلمان بن سکتے ہو، لیکن کب بنو گے؟ جب سلمان سے پوچھا سلمان علی کی اطاعت کس طرح کرتے ہو؟ فرمایا جس جہاں جہاں پر علی کے قدم ہوتے ہیں وہاں وہاں سلمان کا سر ہوتا ہے. اگر یہ قربانی اب بندے کو بولا جائے کہ خمس واجب ہے اور جب نکالنے کی باری آئے تو اس کے ہاتھ کانپے، تو یہ امتحان ہے. مال سے محبت ہونی چاہیے اور حسین سے مودت ہونی چاہیے.
اس در پہ آ کے ہر شے کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ قربان کرنا. اگر قربانی کا جذبہ نہیں تو کربلا ہی نہیں بن سکتے. سوال پڑے محمد نجف کا واقعہ ہے کہ ایک مولانا ممبر پر گئے، مسجد کے مولانا تھے. مؤذن نے کہا کہ مولوی مولانا ہم دن رات رو رہے ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے. مولا آتے کیوں نہیں؟ آخر وجہ کیا ہے ظہور نہ کرنے کا؟ وجوہات تو بہت ہیں، لیکن آپ پوچھ رہے ہو تو ایک وجہ کا میں ذکر کرتا ہوں. ہزاروں وجوہات میں سے ایک وجہ میرے چھٹے امام کا فرمانے جب لوگ اعتراض کرے نا مولا کیوں نہیں آتے، ان کو کہنا تیرے اپنے کردار کی وجہ سے. اپنی طرف رجوع. ظہور امام دو طرح کے، ایک ظہور عام ہے، ایک ظہور خاص ہے. ظہور عام تو مولا ظہور کریں گے ہر بندہ امام کو دیکھے گا، لیکن ایک ظہور خاص ہے جب بندہ نیک بنتا ہے بحر العلوم کی طرح تو مولا اسے اپنی زیارت کرواتے ہیں. یعقوب دعا نیسا بحرینی آیت اللہ مراشی نجفی آبائی بہجت سینکڑوں واقعات ہیں. یہ ظہور اسی بندے کے لیے آئے جس کے وجود میں مودت ہوتی ہے. کسی نبی نے، کسی امام نے، کسی ولی نے اپنے امتی کو جنت دکھائی نہیں، جنت بتائی. چاہے کسی نبی نے نہیں دکھائی. واحد امام ہے جس کا نام حسین ابن علی. جب دیا بجھایا سارے چلے گئے، 4000 لوگ تھے خیموں کو چھوڑ کے چلے گئے، لیکن کچھ 72 تھے جو حسین کا ساتھ دینے کے لیے بیٹھ گئے. دیا بجھنے کے بعد یہ مودت تھی جس نے ان کو بٹھایا تھا. یہ پہلا امام تھا جس نے کہا میری دو انگلیوں کے درمیان اپنی جنت کا مقام خود دیکھ لو. دنیا میں جنت ہے. جب مودت آتی ہے نا وہ پھر آپ کو مقام یقین تک لے جاتی ہے. تو کہا کہ جب بھی کوئی اعتراض کرے مولا آپ کا ظہور کیوں نہیں ہوتا بتا دینا تیرے اپنے عمل کی وجہ سے. عشق ہے امام زمانہ سے جا 40 دن عمل کر، 40 شب خود جا عمل کر، اور اگر کردار اچھا ہے تو ان کا وعدہ ہے یا خواب میں یا عالم بیداری میں ہم اپنی زیارت تجھے ضرور کراتے ہیں. مثالیں لاکھوں موجود ہیں. مؤذن غصے میں آیا کہ مولوی صاحب کیا بول رہے ہیں؟ گریہ ہم کریں، ماتم ہم کریں، مجلس ہم کریں، روئیں ہم، دعائیں ہم پڑھیں، اوپر سے مجھے کہہ رہے ہو کہ مولا میری وجہ سے نہیں آیا. اس نے کہا میں نہیں کہہ رہا، فرزند زہرا کا فرمان پڑھ رہا ہوں. تجھے عشق ہے تو کرنا امام زمانہ کی زیارت، بننا ایسے کہ مولا اپنی زیارت کروائے. کہ مولوی صاحب آج کے بعد مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، مصحف سینے میں مارا نکل جاؤ. نکل گئے. کہ گھر چلا گیا. میں نے کہا مولا جو آپ نے کہا تھا وہ میں نے بتایا. صبح کی اذان ہوئی، دروازے پہ دستک ہونے لگی. پوچھا کون ہے؟ روتے ہوئے آواز آئی مسجد کا مؤذن. دروازہ کھولا. رو کیوں رہے ہو؟ کسٹ کے رہے تھے سید، امام ہماری وجہ سے نہیں آتے. کس طرح اس یقین پر پہنچے کہ تیرے ساتھ بہترامی کی رات کو گھر گیا، خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں کہ مولا کا ظہور ہو چکا ہے. لوگ ٹولیاں بنا کر امام سے ملنے جا رہے ہیں. میں بھی گیا. ہر شیعہ کی خواہش ہوتی ہے مولا سے ملوں، اپنے گھر میں دعوت دوں. برکت کے قدم میرے گھر پہ رکھے جائیں. قدم بوسی کی. میں نے کہا مولا کب میرے گھر آئیں گے؟ میرے گھر کا کھانا کر کھائیے. عشق ہے آپ سے، محبت. امام نے کہا مصروفیت بہت ہے، جب وقت ملے گا انتظار کرنا، ہم آئیں گے ضرور. کہتا اسی خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں گھر میں بیٹھا ہوا تھا. اچانک دروازے پر کھٹکنے کی آواز آئی. جب دروازہ کھولا تو فرزند زہرا دروازے پر موجود تھے. امام کو دعوت دی، اندر آیا. سہن میں کرسی رکھی. میں نے کہا مولا پتہ نہیں تھا آج آنے والے ہیں. بیوی بھی باہر ہے، ایک بچہ ہے وہ بھی باہر ہے، بس ابھی آئیں گے آپ کے لیے کھانا خدمت مولا سب کچھ کریں گے. امام نے کہا ذرا تھوڑی دیر پیش لپیٹ گیا. امام نے ایک مرتبہ میرے گھر کے سارے سامان کو دیکھا جو علی کو حکومت پر لائے تھے، وہی جنگ جمل میں علی کے مقابلے کھڑے.
کبھی سوچا جن کا وجود سخاوت کرم ادب رحم سے بھرا ہوا تھا، ایسے اماموں کو زہر کیوں نہیں جاتی تھی؟ ایسے اماموں کا ساتھ لوگ کیوں نہیں دے رہے تھے جن کا وجود نور تھا؟ کیونکہ لوگوں سے عدل اہل بیت برداشت نہیں ہونا تھا۔ مولا جب حکومت پر پہنچے فرمایا جس نے بیت المال کا ایک بھی سکہ اٹھایا ہے علی اس کے حلقوم سے وہ سکہ نکال کے بیت المال میں جمع کروائے گا۔ یہ مت سمجھنا میری حکومتیں پچھلی حکومتوں کی طرح ہوں گی، جس نے اپنے گھر میں مال بیت المال سے بھرا ہے علی نکال کر لائے مجھے غریبوں کا مال ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی اتنی سخت ہے، فرمایا جب تک ظہور نہیں ہوا یہ وقت مہلت ہے، شکر خدا کرو۔ جس طرح ملک الموت کو دیکھنے کے بعد توبہ نہیں ہے، اسی طرح جب ظہور ہو جائے گا پھر توبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جب تک ظہور نہیں بندہ مہلت میں زندگی جی رہا ہے۔ کیسی مہلت؟ مولا کہیں گے 1000 سال ہم پڑھتے رہے، اب بھی کہتے مہلت دو۔ سخت ترین حکومت امام زمان اکاؤنٹیبلٹی کی بنیاد پر، ایسے تو فسق و فجور کو جڑوں سے نہیں اکھاڑیں گے نا، کوئی ایسا سخت نظام بنائیں گے جس میں لوگوں کی نسلیں سدھریں گی۔ اکاؤنٹیبلٹی کسی سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ امام نے ایک مرتبہ مؤذن کے گھر کے سارے سامان کو دیکھا، کہا مؤذن یہ تو بتا تیری تنخواہ کتنی ہے؟ بندے کی تنخواہ 25,000 ہو اور گھر کے دروازے پر 40 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہو، دنیا سلام کرے گی، بڑا صاحب بن چکا ہے، مالدار بن چکا ہے، دنیا عزت کرے گی۔ مال کو دیکھ کر جس طرح کرتی تھی حکمرانوں کی، عمرا کی، یزیدیوں کی، دنیا کو کیا ہے؟ دنیا مال کو سلام کرتی ہے۔ لیکن وقت کا امام پوچھے گا جب تنخواہ اتنی کم تھی مال اتنا کہاں سے آیا؟ یہ دنیا نہیں ہے، یہ صاحب الزمان ہے۔ امام نے کہا مؤذن اتنی تنخواہ سامان تم نے اتنا کہاں سے لیا؟ کہا ہر کسی سے جھوٹ بول سکتا تھا لیکن جانتا تھا یہ تو غیب کے راستوں کو جانتے ہیں، ان سے کیا جھوٹ بولوں؟ میں نے کہا مولا آپ بہتر جانتے ہیں، بس خطا غلطی ادھر ادھر سے کا حکم ہے میرا راہ خدا میں دے۔ میں نے کہا مولا جان کی باتیں کریں، مال کیا ہے؟ سارا دیا آپ پہ، سب کچھ قربان ہے۔ امام نے بہت خوب، اتنے میں میری بیوی گھر میں آئی۔ امام نے میری بیوی کو باطن کی نگاہ سے دیکھ کر کہا مؤذن بیوی کو طلاق دے۔ وداؤٹ ریزن کیا کیا میری بیوی نے؟ مولا با اخلاق، آپ کی جاننے والی، نمازی، متقی، کبھی مجھ سے بد اخلاقی نافرمانی نہیں کی، مولا طلاق کیوں دوں؟ امام نے کہا میں نے کب کہا کہ کردار کی اچھی نہیں؟ ہماری شیعہ ہے کردار کی اچھی ہے، رفتار کی اچھی ہے لیکن طلاق دے۔ کہ مولا وجہ تو بتائیے۔ فرمایا یہ تیری رضائی بہن ہے، جب تو پیدا ہوا تیری ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، تیرے ہمسائے میں پڑوس میں اس کی یہ بھی پیدا ہوئی تھی، اس کی ماں کا دودھ تھا، تیری ماں نے اس کے حوالے کیا، تم نے اس کی ماں کا دودھ پیا تھا۔ پھر فاصلے ہوئے، یہ گھر بیچ کے چلے گئے دور دراز علاقوں میں، ان کی ماں بھی مر گئی، تیری ماں بھی مر گئی، جان پہچان ہوئی، تمہیں شادی کرنے پتا نہیں تھا کہ جب تک علم نہیں تھا رشتہ حلال تھا۔ اولاد بھی حلال کی، رشتہ بھی حلال کی، کیونکہ علم نہیں تھا تجھے۔ لیکن اب کیونکہ علم چلا ہے، شریعت کا جب پتہ چل جاتا ہے نا بندے کی، شریعت اسی وقت واجب ہو جاتی ہے۔ میں بتا رہا ہوں رضائی بہن ہے، طلاق دے۔ سخت تھا مولا کا یہ فیصلہ، دل میں سوچ رہا تھا کاش ضروری نہ ہوتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مولا دی۔ تو اب 19 سال کا کڑیل جوان بیٹا کھڑا ہے، گائے مؤذن اکبر کے مسائل پہ روتا ہے، کربلا کی مصیبتوں پہ بڑا گریا کرتا ہے، بیٹے کو سدھارا نہیں۔ بتاؤں تیرا بیٹا ابھی کہاں سے آ رہا ہے؟ مولا کہاں سے؟ ابھی شراب پی کے آیا ہے، ابھی زنا کر کے آیا ہے۔
لہذا میں تیرے بیٹے پر حد شرعی جاری کروں گا کہ بیوی قربان کی، سامان دیا، بیٹے قربان کرنا بس کی بات نہیں ہے ہر کسی کے. کہتا یہاں پہ میرا دماغ گھوم گیا، اب برداشت نہ ہوا، میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کبھی کہتے ہیں سامان دو، کبھی کہتے ہیں بیوی چنو، میرے بیٹے کو مارنے والے ہیں. میں نے کہا تو مجھے امام تو دور، مجھے سید بھی نہیں ہوتا کہ بس کہنا تھا. فرزند زہرا کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہا اے مؤذن، تو نے اس سید عادل کو کہا تھا کہ مولا نہیں آتے، یہ تو خواب ہے، یہ تو امتحان ہے. جب تو اپنے مولا پہ بیٹا قربان نہیں کر سکتا تو جان کیسے قربان کرے گا؟ تو آسان نہیں ہے مودت کو حاصل کرنا. وہاب قلبی مسیحی ہے. ماں سے کہا میں جا رہا ہوں میدان میں. تربیت تو دیکھو، لمحوں میں جو چنگاریاں لگی، وجود حسین کی محبت سے چل رہا تھا، جیسے پورے وجود میں حرارت حسین دوڑ رہی تھی. کہ بیٹے شادی کا نہیں کرنا، کوئی دانا نہ دیں، یہ مسیحی کا بیٹا تھا، اس کی ماں کے دودھ میں اثر نہیں تھا، بہادری سے بتا، حسین خوبصورت جوان. نہیں شادی ہوئی ہے، کہتے شاید 15 دن بھی نہیں ہوئے تھے. ماں شادی کرا کے بچی کو لینے گئے تھے، رخصتی کرا کے یہ راستے میں جا رہے تھے کہ حسین مولا کے قافلے سے ملے. اور جیسے ملے، ماں کا جذبہ، بیٹے کا جذبہ، دینی جذبہ تھا. بیٹے نے کہا میں چاہ رہا ہوں، یقین کرو اپنی جان کو قربان کرو، ہم بس تھوڑی دیر دو. نہیں شادی ہوئی، بیوی سے مل کے آ جائے. ماں نے کہا بیٹے کہیں ایسا نہ ہو تو بیوی سے ملنے جائے اور بیوی کی محبت تجھے حسین سے قربان ہونے پہ روک لے. یہ مائیں جانتی تھی جوان بیٹا ہے، کہیں ایسا نہ ہو بیوی روئے، قدموں کو پکڑ لے، میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی. سمجھتی تھی بچی ہے، نہیں شادی ہوئی ہے، ہوئے گی کہ پھر آئے گی. نہیں شادی ہوئی ہے، 15 دن میں میرے ہاتھوں کے مہندی کا رنگ بھی ابھی باقی ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ کہ نہیں اماں، جسے میں نے شریک حیات بنایا ہے وہ بھی عاشق حسین ہے. بیوی کے پاس آیا، کہا وقت رخصت ہے. بیوی نے کہا کہ جا تو رہے ہو لیکن کچھ چیزیں تجھ سے مانگنا چاہتی ہوں. سمجھ گیا کہ میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا. ماں نے پہلے سے سمجھایا کہ قسم کھاؤ مجھے وہ چیزیں دو گے؟ کہ میں نہیں دے سکتا. کہ چلو تم نہیں دے سکتے تو اپنے آقا کے پاس لے جاؤ، میں ان سے مانگوں گا. یہ کر سکتا ہوں. بیوی کو لے کر آیا مولا حسین کی خدمت. کہ مولا مجھے ڈر ہے کہیں یہ مجھے میدان سے جانے سے روک نہ دے. نہیں شادی، اس کا دل بھی توڑنا نہیں چاہتا. تو میں نے کہا میں تو تجھے کچھ نہیں دے سکتا، میں اس کنڈیشن میں ہوں مجھے کچھ دوں، لیکن جو کچھ مانگنا ہے میرے آقا سے مانگ، میرے حسین سے مانگ. کہ مولا پہلی چیز جو مجھ سے مانگنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے، یہاں تو یہاں تک کا ساتھ تھا، مجھے وعدہ دے کہ مرنے کے بعد بھی جنت میں مجھے اپنی زوجیت ملے گا. مولا نے کہا اس کی دعا لے کر اللہ یہی شوہر بنا کہ تجھے جنت میں ملے گا. کہ مولا دوسری دعا میری یہ ہے کہ اس سے اجازت لیجیے، جب یہ مر جائے گا اس کے بعد میں زندہ رہ کر گیا. اس کی سے محبت کی تھی مولا، اجازت دے اس کے مرنے کے بعد میں زینب کی غلامی میں جانا چاہتا ہوں. میں پوری زندگی سیدہ میں قربان کرنا چاہتی ہوں. لیکن تاریخ بتاتی ہے اس کی بیوی بھی زندہ نہ رہی. جب اس کے لاشیں پہ مارنے لگے تو برداشت نہ کرتے ہوئے شوہر کو بچانے نکلی تھی، اور اتنے تیر اور نیزوں کے وار ہوئے کہ دونوں شہید ہو کے چلے گئے. یہ مودت کا جذبہ ہے. مودت کے لیے ضرور نہیں بندہ بچپن سے شیعہ ہو، نہیں، ایک دن میں بھی بندہ حسینی بن سکتا ہے. ایک دن میں شاید ہم 60 سال کی زندگی گزار کے وہ نہ پا سکیں جو بندہ 60 سال مثلا کسی اور مکتب پہ اور ایک دن میں حسین کے لشکر میں آئے اور فوراً چلا جائے. شہید جمران کہتے ہیں کہ مشہد کی گلیوں میں
ایک جوان ڈھونڈتا تھا جو بڑا بدماش قسم کا، جس سے ملتا اسے گالیاں دیتے ہیں کہ لوگوں نے اس کا نام رکھا تھا کہ یہ کتے کی طرح بس بھونکتا رہتا ہے، اتنا بددہن تھا، بدنام۔ شہید چمران کہتے ہیں میں گلی سے گزرا، مشرق کی گلی میں جوان کو دیکھا، قطار جوان، طاقتور جوان، تو میں نے گاڑی روکی، میں نے کہا جوان میں نے سنا ہے کچھ جگہ جگہ لوگوں سے لڑتا رہتا ہے، کہا آپ کون ہے؟ کہا میں چمران، کہا ایسے نہیں لڑتا، لوگ کچھ کہتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں مجھے غصہ آ جاتا ہے میں لڑتا ہوں، کہا غیرت ہے تیرے اندر؟ کہا مرد اور غیرت نہ ہو، کہا اگر اتنی جذبہ قوت بدن ہے اور طاقت بازو پہ تجھے ناز ہے تو بارڈر پہ جنگ چل رہی ہے، اپنے وطن، اپنے ناموس، اپنے اسلام کو بچانے کے لیے اپنی غیرت آج جو نہیں استعمال کر رہا۔ کہا کہ چمران میں جانا چاہتا ہوں لیکن یہ مجھے لے کر نہیں جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ بددہن ہے، گالیاں دیتا ہے، کہتے ہیں وہاں تو نمازیوں کی جگہ ہے، وہاں تو متقیوں کی جگہ ہے، میں کون سا تقویٰ والا، میں تو بدنام زمانہ شخص ہوں، کہ چھوڑ دے سب کو، میں تجھے لے کر جاؤں گا۔ دیکھیے یہ چنگاری ہوتی ہے، ایک چنگاری اندر سے بندہ اچھا ہوتا ہے، تجھے یہ چنگاری لگانی ہے، ایک دن میں بندہ صدیوں کا سفر طے کر لیتا ہے۔ شہید نے کہا بیٹھ میری گاڑی میں، میں لے کر جاتا ہوں۔ شیخ چمران کہتے ہیں جبہے میں لے کر گئے، لڑنے کا بھی بڑا تگڑا تھا، جاتے ہی اس نے کئی عراقیوں پہ حملہ کیا، نہ موت کا خوف نہ کوئی ڈر، لیکن زبان کا برا تھا۔ ہفتہ 10 دن گزرے، شیخ چمران کہتے ہیں چند سپاہیوں نے شور شرابہ جھگڑے کی آوازیں میں نکلا، کیا ہوا؟ میں نے دیکھا یہی جوان جسے لایا ہوں یہ سارے سپاہیوں کو زن و دختر گالیاں دے رہے ہیں، سب کہہ رہے شہید کس کو آیا ہے تمہیں؟ یہاں پہ ہم دعائے کمیر پڑھنے والے، توسل پڑھنے والے، یا زینب یا حسین کہنے والے، اور یہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں۔ شہید آگے بڑھے، جیسے اس کی نگاہ شہید چمران پہ پڑی اس نے چمران کو گالیاں دینا چھوڑی، تو مجھے کہاں لایا ہے؟ شہید سنتے رہے سنتے رہے سنتے، جب ٹھنڈا ہو گیا تو گالی دے کیوں رہا ہے؟ کہ شہید کئی گھنٹے گزر گئے، ان سے ایک سگریٹ مانگو، تو میں بھی سگریٹ نہیں لاتا، اب مجھے عادت ہے سگریٹ پینے کی، لہٰذا ٹیمپر لوز ہو گیا میرا، غصے میں آ گیا۔ شیخ چمران سے کہا پوری ڈبی سگریٹ کی لا کر دے، اس ڈبی دی، اس میں سگریٹیں بھی۔ شہید چلے گئے اپنے کمرے میں، کہتے ہیں 2-3 گھنٹے کے بعد یہ جوان شہید چمران کے پاس آیا، اس نے کہا شہید چمران یہ بتا میں نے تجھے اتنی گالیاں دی لیکن تم نے ایک بھی جواب نہیں دیا، یہ صبر تیرے اندر کہاں سے آتا ہے؟ شہید چمران نے کہا کہ ایک ہے جس کے ساتھ میں نے بڑی برائیاں کی ہیں لیکن اس نے میرے ساتھ کبھی برائی نہیں کی۔ شہید کو کون ہے؟ کہ میں نے سوچا جب میں نے اس کے ساتھ برائیاں کی، اس نے میرے ساتھ برائی نہیں کی، تو ایک دن میں بھی ایسا بن جاتا ہوں، اگر میرے ساتھ کوئی برائی کرے میں اس کے ساتھ برائی نہیں کروں۔ کہ شہید کو کون ہے؟ کہ وہ تیرے پاس بھی ہے۔ کہ وہ ہے کون؟ کہ وہ میرا رب ہے۔ جب اس سے پیدا ہوئے اچھائی اچھائی ہوتا ہے، گناہوں کو جانتے ہوئے حسین کی مجلس میں بلاتا ہے، کبھی کربلا بھیجتا ہے، کبھی کعبے کی طرح بلاتا ہے، اچھے ماں باپ اس نے عطا کیا ہے۔ کہتے ہیں جیسے اس جوان نے سنا اس شہید کا جملہ، شہید چمران کہتے ہیں یہ سوچ و فکر میں پڑ گیا۔ نماز نہ پڑھنے والا اس رات اس نے مصلی بچھایا، کہتے ہیں ایسی نماز پڑھی کہ سپاہی کہتے ہیں ہم نے ایسی نماز کسی کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، سجدے میں جا کر روتا تھا، اے خدا واقعاً تو نے اتنی اچھائیاں کی لیکن میرے تیرے ساتھ برائی کی ہے، میں اس قابل تھا تو شہداء کے بیچ میں مجھے لاتا۔ کہتا ہے نماز شب اس نے پڑھی، ہاتھوں کو بلند کر کے الہی العفو الہی العفو، اے خدا مجھے بخش دے۔ کہتا ہے سجدے میں رو رو کر کہنے لگا اے خدا اب یہ زندگی اچھی نہیں لگتی، جہاں جاتا ہوں میرے برائیوں کے کارنامے ہیں، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو میرے جسم کو ایسی سزا دے کہ جس کے ذریعے میرے سارے گناہ دھل جائیں اور میں حسین بن جاؤں، میں غور بن جاؤں۔
شیخ جمران کہتے ہیں رات کو نماز شب پڑھی، صبح کی نماز پڑھ رہا تھا، ایک میزائل آیا اور اسی مسئلے پہ خدا نے اسے شہادت نصیب کر دیا۔ تمنا کرتے تھے ہمیں شہادت ملے، ان کو شہادتیں نہیں ملی، لیکن یہ جواب ایک رات میں خدا نے اسے اور بنا دیا۔ تو مودت کا سفر قربانی سے پیدا ہوتا ہے۔ کربلا مودت کا میدان ہے کہ اصغر کی ماں رو رہی تھی، بچے کا جھولا اچھلا رہی تھی، کہہ رہی تھی میرے لال کل اکبر کی ماں اکبر کو قربان کرے گی، لیکن تو اتنا چھوٹا ہے کہ میں تجھے قربان بھی کروں تو کیسے کروں؟ امام نے فرمایا کہ رباب کل تیرے اصغر کو اپنے اکبر سے آگے بڑھا دوں گا۔ ہمت بڑی ہو تو خدا انعام بھی بڑا دیتا ہے۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کریں ان شہداء پر جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا۔ السلام حسین کی صدا بلند ہونی چاہیے۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن سب جیسے کربلا میں زینب نے حسین کی عطا، سب مل کے بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی بن وعلی میرا سلام زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، میرا سلام سکینہ کے زخمی رخساروں پہ، یہ میرے سلام نہیں امام زمانہ کے سلام، فرمایا میرا سلام ان خشک ہونٹوں پر جن پہ ظالم چھڑی مارا تھا، میرا سلام ان زخمی کلاریوں پر جن میں رسیاں دبے تھے، میرا سلام سکینہ کے جلے ہوئے گردے پہ، میرا سلام زینب کے بنے ہوئے ہاتھوں پہ، میرا سلام رباب کی اجڑی ہوئی گودی پہ۔ عزیزو کرام ڈاکٹر شہداء مدافع حرم جنہوں نے اپنی جانوں کو بی بی زینب پہ قربان کیا، کہتا ہے 24 سال کا جوان شہید ہوا،
اس کی 4 سالہ بچی تھی. گھر سے فون آیا، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب 30 دن گزر گئے، بچی کا بخار نہیں اتر رہا، علاج کیا یہ کہیں بچی مر نہ جائے. کہتا جیسے میں پہنچا میں نے کیا دیکھا، سچ میں بچی کو تیز بخار ہے، بے ہوش ہے. بچی کے سرانے پہ اس کے بابا کی تصویر پڑی ہے. میں سمجھ گیا یہ بچی بیمار کیوں ہے. میں نے کہا اگر چاہتے ہو بچی ٹھیک ہو جائے، بچی کے سرانے سے تصویر ہٹا. کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب جب ہوش میں آتی ہے کہتی ہے مجھے میرا پاپا دکھاؤ. یہ سچ ہے، بچی کو بڑا پیار ہے، لیکن جب تک تصویر دیکھے گی بیمار رہے گی. کہتے ہیں بڑی مشکل سے تصویر ہٹائے. کہتا مولانا 15 دن گزرے، بچی ٹھیک ہو گئی. ابھی یہ ڈاکٹر زارو قطار رونے لگا. میں نے کہا ڈاکٹر اس میں رونے کی بات کیا ہے؟ کہتا مولانا بچی نے تصویر دیکھی تھی، بچی بیمار ہو گئی. کہتا مولانا یہ تصویر تھی، تصویر میں کوئی زخم نہیں تھا، تصویر میں کوئی کٹی ہوئی گردن نہیں تھی. مجھے نہیں معلوم سکینہ کیسے زندہ رہی. بابا کی کٹی ہوئی گردن. مجھے نہیں پتا بچی نے کیسے برداشت کیا ہوگا. کبھی ظالم ہونٹوں میں چھری مار. بڑی سخت مقامات ہے جنہوں میں سجاد ہوتا ہے. ہماری بچی پیدل چلتی تھی، سر نو کے نیزہ پہ ہوتے تھے. رو کر کہتی تھی تھوڑی دیر کے لیے یہ سر میری گودی میں دو، میں اپنے بابا کو پیار کروں گا. فرماتے یہ اتنے ظالم تھے، سر کو نوک سے اتارتے تھے، زمین پہ رکھتے تھے، نوک کے نیزہ سے حسین کے سر کو مارتے تھے. ایک مرتبہ سر سے آواز آئی ظالم مارنا میں مارو، لیکن سکینہ کے سامنے نہ مارو. میری بچی برداشت نہ کرے گی. یہ وصیتیں تھی بچی کے سامنے حسین کو مارنا. ایک مقام سنو، امام زمانہ فرماتے مومن جب بھی آنکھوں میں آنسو میرے ظہور کے لیے دعا کیا کرو، ہمیشہ خدا کو دو واسطے دیا کرو. ایک میری پھوپھی زینب کا واسطہ، دوسرا میری ننھی سی سکینہ کا واسطہ. خدا یہ واسطے کبھی رد نہیں کرتا. یہ روایت پاکستان میں بہت کم پڑھی جاتی ہے. مولا سے پوچھا مولا اتنا کیوں ہوتا ہے؟ شہادت تو آپ کا نقصہ ہے. ہمیشہ کہتے تھے الشام الشام. آیت اللہ مرزا شیرازی فرماتے ہیں اگر شیعہ یہ سنیں بازار اور علی کی بیٹی اس کے رونے کے لیے یہی کافی ہے. کجا زینب کجا شرمی کا دربار. اس شام میں وہ ہوا جس کی توقع کبھی میرے مولا نے نہیں کی تھی. فرمایا میرا قافلہ دربار شام پہ کھڑا
دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ مسلمانوں نے پتھر مارے. عیشیوں ہمیں ایسے لے جایا گیا جیسے رومی قیدیوں کو لے جایا گیا. صرف مسلمانوں نے پتھر نہیں مارے, ہمیں یہودیوں نے بھی پتھر مارے. یہ یہودی دوڑتا ابن سعد کے پاس آیا کہ ابن سعد تجھے جتنی دولت چاہیے ہے لیکن میرا ایک کام کر دے, علی کی بیٹیوں کو میرے محلے سے گزار. مال کی لالچ میں ملول اجازت دے. مولا فرماتے یہودی دوڑتا ہوا اپنے محلے میں گیا, آواز دے کے کہنے لگا اے یہودی مردو, اے یہودی عورتو, جس کے باپ دادا کو علی نے مارا ہے اور جس علی سے بدلہ لینا ہے, آ جاؤ میں علی کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے لایا. یہودی چھتوں چڑھ گئے, جھولیاں پتھروں سے بھر گئی. ایسے نہیں میرے امام سجاد نے جو کسی امام نے نہیں کہا. فرمایا ہے کاش سجاد کو او سجاد کی ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا, سجاد پیدا ہوتا. یہودی چھتوں پہ چڑھ گئے, جھولیاں پتھروں سے بھر گئی. اب تصور کرو یہ منظر سکینہ نے کیسے دیکھا. ایک ملونہ یہودی عورت نے پتھر لیا, خولی کو کہتی ہے مجھے بتا علی کے بیٹے کا سر کہاں ہے, میں کسی اور کو مارنا نہیں چاہتی. خولی نے مولا حسین کے سر کی طرف اشارہ کیا لیکن سر دور تھا. ملونہ نے اپنے سونے کا ہار اتارا, خولی کے قدموں میں پھینکا, کہتی ہے میرے قریب میں حسین کو مارنا چاہتی ہوں. مولا کہتے ملونہ کا ہاتھ اوپر گیا, یہ ہاتھ نیچے آیا, حسین کے سر سے خون جاری ہوا. سکینہ رونے لگی, ہائے میرا غریب بابا, ہائے میرا پردیسی بابا. صرف اتنا ظلم نہیں ہوا جیسے اس نے حسین کو مارا. دوسرا نے پتھر لیا, کہنے لگی تو نے بھائی کو مارا ہے, میں بہن کو ماروں گی. شمر نے زینب کی طرف اشارہ کیا, اس نے بی بی زینب کا نشانہ لیا. راوی کہتا ہے زینب خاموش تھی, خاموش نگاہوں سے دیکھ رہی تھی, گویا کہہ رہی تھی مارو مارو مجھ زینب کو بھی مارو. جب میرے حسین کا مارا ہے, یہ ہاتھ اوپر گیا, ہاتھ نیچے آیا, او زینب کے سر سے خون جاری ہوا. سجاد کی فریاد بلند, ہائے میری دبی زینب, ہائے میرا غریب بابا. اے خدا تجھے دو زخمی سروں کے پاس, تجھے سیدہ زینب کے زخمی سر کے پاس جو شبیہ حسین بن چکی تھی, تجھے واسطہ حسین کی کٹی ہوئی گردن میں ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما. ہم سب کو مولا کی عوام انصار شدید فرما, ان آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. قبر و قیامت میں مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما. بانیان مجلس کے جو مرحومین ان کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.